ان کے بارے میں بھی ہم گفتگو ہوگی کہ وہ کیا صورتحال ہے یا کیا ان کو ایسی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. تیسری جو بات جو ہم ایشو جو ڈسکس کریں گے کہ ہماری عدلیہ جو ہے, سپریم کورٹ جو ہے, آنے والے دنوں میں ان کی کیا صورتحال ہے. کیا وہ واقعی عمران خان کی سہولت کار تھی؟ کیا عمر بندیال نے واقعی عمران خان کو سہولت فراہم کی تھی؟ کیا واقعی عمر بندیال جو ہے یہ مئی 9 کے واقعے میں بری طرح ملوث تھے؟ اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی. تو آپ کو لیے چلتے ہیں ہم سان فرانسسکو, جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر اشرف اسلام صاحب. وعلیکم السلام. اور آپ اللہ کے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں. میں آج اللہ ہی کے نام کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ذکر کروں گا آپ کی اجازت سے. جی. مسلمانوں کو اگر یہ لفظ اللہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کیا ہے, جی, تو ان کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. انہیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا. کوئی آدمی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ یہ لفظ اللہ آیا کہاں سے. ہم اللہ کے نام, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام, اللہ کا پاک نام ذکر کرتے چلے آئے ہیں. یہ لفظ اللہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ خاور صاحب آرام کی زبان کا لفظ ہے, آرمائک لینگویج. آرمائک لینگویج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لینگویج تھی. اور اس دور میں یہ آرمائک لینگویج ورلڈ کی آفیشیل لینگویج تھی. یہ عربستان سے لے کے ساری دنیا, یہاں تک کہ ہندوستان تک میں بھی یہ آفیشیل لینگویج تھی جسے آرام کی زبان کہتے ہیں. آرام کی زبان میں اتھارٹی کے لیے الہا لفظ تھا. اور الہا لفظ جب اس کے ساتھ لام لگ جاتا ہے تو لام آرام کی زبان کا پروناؤن ہے. سو الہا کے معنی ہے گورنمنٹ, اتھارٹی, وہ جس کے تم زیر ہو, وہ جو تمہارے اوپر سرپرست بیٹھا ہے, اس کو الہا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں بھی, وہ اللہ ہے. لام جب لاہا کے ساتھ لگ جاتا ہے تو لام آرام کی زبان کا ایک پروناؤن ہے. اس کے معنی ہے یور گورنمنٹ, یورز. اب جتنے بھی انگریزی کے ترجمے ہیں قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ اللہ آیا ہے, جتنے بھی پڑھنے والے ہیں, میں ان کو اپنے جد سے جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے قرآن کی, انہیں میں یہ گفٹ, یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. انگریزی کے تراجم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اور جہاں جہاں لفظ اللہ آیا ہے جس کا ترجمہ گاڈ کر دیا ہے, اس کا ترجمہ کر دیں یور گورنمنٹ انڈر دا لا آف گاڈ. یہ تھا مفہوم لفظ اللہ کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گورنمنٹ قائم کی تھی انڈر دا لا آف گاڈ. اور ہر جگہ یہ جو لفظ ہے کہ اللہ جو ہے سریع الحساب ہے, تمہاری گورنمنٹ جو ہے, یور گورنمنٹ ایکٹس امیڈیٹلی, ایکٹس انسٹنٹینیسلی, سریع الحساب, یعنی وہ دیر نہیں کرتی. اگر آپ اس کے معنی وہ لے لیں جو مسلمانوں نے خدا بنایا ہوا ہے کہ خدا, تو وہ گاڈ کا جو تصور ہے, تو گاڈ کو تو ہم نے کبھی سریع الحساب کرتے کچھ کسی کا دیکھا نہیں ہے. It is your government that acts on behalf of God. So the government that acts on behalf of God, وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر. Your government has control over everything. یہ مفہوم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو, اور یہ ہے وہ معنی جس میں صدر اول کے مسلمانوں نے لفظ اللہ کو سمجھا. یہ آرمائک زبان کے الفاظ ہیں, الف لام میم. تو یہ یا الف لام را, یا صاد, یا کاف, یا نون, کاف ہا یا عین صاد, یہ آرمائک زبان کے الفاظ ہیں. مسلمان ان کو مقطعات کہتے ہیں کہ ان کے تو معنی معلوم نہیں. اصل میں مسلمانوں کو لفظ اللہ کے بھی معنی نہیں معلوم. تو یہ گورنمنٹ اللہ کی, اللہ کا ذکر یور گورنمنٹ,
تو یہ یور گورنمنٹ کے حساب سے لوگ اس قرآن کو سمجھیں پڑھیں تو انہیں سمجھ میں آئے گی یہ کتاب کسی مذہب کی کتاب نہیں ہے. اٹ از اے بک اباؤٹ یور گورنمنٹ. سو ذکر آتا ہے پاکستان میں آپ نے ذکر کیا جو لا لیسنس کا. میں جنرل عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت مضبوط ارادے کے مالک ہیں اور فورن طاقتیں آئی ایم ایف جنہوں نے پاکستان کو پلڑے میں ڈال دیا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ تم کو عمران خان کو لینا ہے لانا ہے اور یہ ایک بارگیننگ ہو رہی ہے. بارگیننگ کیا ہے کہ وہ اس انداز سے تنگ کر رہی ہیں یہ طاقتیں. یہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سلطنت قائم کرنے نہیں دی. تو وہی طاقتیں جو ہیں یہی جمہوریت کا ناٹک رچوانا چاہتی ہیں پاکستان میں. اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے میں نے کہا تھا طون و کرہن ان کو نظام محمدی قائم کرنا ہوگا. نظام محمدی جو سلطانی نظام ہے وہی نظام جس کو آپ مارشل لا کہتے ہو, وہی نظام جسے آپ پریزیڈنشل اتھارٹی کہتے ہو, اتھارٹی آف اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو, وہ اب یہاں پر جو خاور صاحب جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں ٹریجڈی یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب تو مرد مومن مرد حق ہیں, لیکن جو خبریں مجھے ملی ہیں میں ایک پاکستان آرمی کے ایک آفیسر کا بیٹا ہوں. پاکستان آرمی کو بہت اچھی طرح سے میں کنیکٹڈ ہوں. پاکستان آرمی کے بزرگوں کے ساتھ بھی, نوجوانوں کے ساتھ بھی, آفیسرز کے ساتھ بھی, جوانوں کے ساتھ بھی. جی ایچ کیو سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کے ارد گرد بزدلوں کا ایک ٹولہ ہے. آئی سمجھ میں؟ بزدل لوگ ہیں. جو بزدل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہ کریو, علی نہ کریو, ابھی نہ کریو, اور وہ ڈیسیژن جو ان کو لینے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. اور جنرل عاصم منیر صاحب اسی بزدلوں کے ٹولے کے ساتھ جو ایک گروپ ہے بزدلوں کا, بزدل انسان وہ ہوتا ہے. یہ بزدل جو ہیں یہ ایکس سروس مین بھی اس میں سے آپ کہیں گے کہ جی نیشنل ڈیفنس کونسل کے اندر ہمارے ایکس سروس مین, اس لیے کہ جو عشق جو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو عقل ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے فائدہ کا پہلے سوچتی ہے, جسے پریزرویشن آف سیلف کہتے ہیں کہ جی میں اور میری جان تو بچ جائے. تو یہ جو عقل عیار کے مالک لوگ ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو, یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. تو مصلحت اندیش لوگ جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ارد گرد ہیں جنہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ جب آپ وردی پہنتے ہو تو آپ نے اس وردی کو پہن لیا تو آپ کا ایمان یہ ہے کہ اسی وردی کے اندر لاش آنی ہے, اسی وردی نے خون میں لتھڑے جانا ہے. وہ جو بچا کے رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, انہیں نہیں معلوم کہ ایک وقت آئے گا, ایک دن آئے گا, اور وہ دن دور نہیں. ہر شخص کو وہ دن دیکھنا ہے جب اس کا سارا ریکارڈ سیل ہو جائے گا, وہ بول نہیں سکے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جو بہادر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, کر گزرتے ہیں. جنرل عاصم منیر بہادر آدمی ہیں, شیر دلیر آدمی ہیں, بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان میں, یہ سارے کے سارے مفاد پرست لوگ they do not want جنرل عاصم منیر to act. پریشر کس کا ہے؟ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. بالکل. اور پاکستان آپ کو تو کوئی ڈر ہونا نہیں چاہیے. میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے اور میں ان سے رابطے میں بھی ہوں کہ پلیز ڈریے مت. جو قرآن کے محافظ ہوتے ہیں, جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں.
کرتے نہیں. اور لیکن بدقسمتی سے اگر آپ کے ارد گرد عیار لوگ ہوں جو چاہتے ہیں تو ان کو دور کیسے کرنا، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. جی یوز لیس لوگ ہوتے ہیں، انڈسپینسیبل کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ عمران خان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی، عمران خان کیا ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرائی ٹو کنونس امریکنس کو بتائیے کہ اسامہ بن لادن نے جو کچھ آپ کے ملک میں کیا، عمران خان نے وہی پاکستان میں کیا. آپ کی ڈیفنس انسٹالمنٹس کو اسامہ بن لادن نے اٹیک کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا جی، بالکل کیا. اور آپ نے امریکہ نے یہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم ٹرائل دیں گے، عدالت میں لے کے آئیں گے. ایسا کیا جی؟ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹرائل تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس حق کا کوئی شائبہ بھی ہو موجود. جب ایک آدمی کانسٹنٹلی انسٹیگیٹ کر رہا ہے لوگوں کو جیل بھرو، کانسٹنٹلی کہہ رہا ہے کہ جیل بھرو، نافرمانی کرو، سول نافرمانی، اور گورنمنٹل اتھارٹی کو چیلنج کرو، چیلنج کر رہا ہے، بالکل صحیح. اور پاکستان کے اندر اس انداز سے، کیونکہ وہ ہارا ہوا جواری، اس کے انویسٹرز جو ہیں اسرائیل، انڈیا، امریکنز، جو اس کے انویسٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس ہارے ہوئے جواری کو ہارتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے. دے could not fathom. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ہیرو، ہمارا عمران خان اس طریقے سے چاروں شانے چت گرے گا. لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی چال ہے. جیسے میں نے کہا تھا، اللہ پاکستان کا حامی ہے، اللہ پاکستان کا مالک ہے. پاکستان آرمی کے سولجرز، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے رینجرز، ہر باوردی آدمی نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان کے یہی گنڈے اسامہ بن لادنی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلے کہ جی ہر وہ چیز جس کی کوئی ایسوسیشن ارض پاکستان کے ساتھ ہے، ہر وہ چیز جس کی کوئی ایسوسیشن شان پاکستان کے ساتھ ہے، اسے مٹا دو. تو یہ آپ کے سامنے ہوا ہے. اور اس معاملے میں جو تاخیر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ جو فیتھ تھا، ٹرسٹ تھا ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ختم اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ جی وہ جو چور تھے، جتنے چور اچکے تھے، ان کو تو کہا جی آپ ایک الگ سیاسی جماعت بنا لو. اور وہ جو غریب غربا تھے، ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا کہ کہا جی ان کا فوجی عدالت میں کیس چلے گا. یعنی جو لیڈر صاحبان تھے ان کو سیاسی جماعت اور سیاسی پلیٹ فارم بنا کر دیا کہ جی آپ تسلی سے رہیں، آپ ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں، یہ کریں وہ کریں. حالانکہ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے. بالکل یہ زیادتی نہیں ہے جی، یہ ظلم ہے. اور ظلم وہ چیز ہے اللہ کے ہاں، اللہ کا جیسے قانون مکافات عمل آپ کے سامنے، عمران خان کو اس نے ذلیل کیا ہے. ہر اس شخص کو جو ظلم کرے گا، اللہ کا قانون مکافات عمل اسے ذلیل کرے گا، دیر یا بدیر. امیڈیٹلی اگر کوئی چیز ہونی ہوتی ہے تو وہ امیڈیٹ ریاکشن ہوتے ہیں جو حکومت پاکستان کرتی ہے. اگر حکومت پاکستان میرے پاس ہوتی، میں جو اپنے آپ کو سلطان پاکستان کہتا ہوں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ اسلام اور کسی چیز کو نافذ کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جسے ہم کتاب اللہ مانتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ الا بسلطان، آپ کبھی بھی نفاذ نہیں کر سکتے کسی بھی قانون کا. تو وہ جو اتھارٹی سسٹم ہے، امریکنز اور باقی کی جو طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ہو. میں وہ انسان ہوں، آئی کین ٹاک ٹو دا امیریکنز، میں ان کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. آئی کین گیو دیم ریزن، آئی کین ٹیل دیم کہ عمران خان از ٹو پاکستان what Osama bin Laden was to you. Right. Destroyer of America was destroyer of Pakistan. They are the same thing. ایک ہی چیز ہے. وہ پینٹاگون پہ حملہ کرتا ہے، یہ GHQ پہ حملہ کرتا ہے. آپ کے سامنے ہے.
جی آپ کے سامنے ہے کہ وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے. Everything that stood for as a symbol of Pakistan and Pakistan's glory, یس he destroyed that. He wanted to. And he didn't care a damn. Because اس کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستان کی وہ اشرافیہ، پاکستان کا وہ ڈاکٹر طبقہ جو آپ کے امریکہ میں بیٹھا ہے، جو اپنا چلاتے ہیں نا، جو جی یہ امریکنز کی ایک آرگنائزیشن ہے، امریکنز کی اور ریچسٹ آرگنائزیشن ہے، لاکھوں ڈالر دیتے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز اس آرگنائزیشن کو. آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دیٹ اینی مور. مجھے ان کی حقیقت آج سے 10-15 سال پہلے پتہ چل گئی تھی کہ دیز پیپل، یہ سارے کے سارے شو باز قسم کے لوگ ہیں جو صرف پاکستان میں، جی میں نے ڈسپینسری بنائی ہے، میرے ابا کا نام اس کے اوپر لکھ دیں، میں نے پاکستان میں نلکے لگوائے ہیں، میرے ابا کا نام لکھ دیں. دس از دا کائنڈ آف پیپل، یہ جو پاکستان کا جو نو دولتیہ طبقہ ہے. تو یہ اپنا والے، اور پاکستان کے اندر یہ جو پاکستان میں جو پاکستان کی اشرافیہ ہے امریکہ میں بیٹھی ہوئی، وہ جو پاکستان صرف اپنی ٹانگیں دبوانے کے لیے جاتے ہیں، ٹانگیں دبوانے کے لیے کہ ساری فیملی گئی ہے، ہم مری جائیں گے، ہم ایوبیا جائیں گے، ہم شکر پڑیاں جائیں گے، ہم اس کے بعد اسکردو کا ٹرپ کریں گے، ہمارے انکل وہاں پہ موجود، آل دیز پیپل. یہ ہے پاکستان کا یہ ڈسگریسفل لاٹ. یہ وہ ہے جو گھر میں اپنی میز پہ، اپنے کھانے کی میز پہ اپنے نوکروں کو نہیں بٹھاتے. Absolutely, yes. یہ وہ ہیں. اور میں اس اسلام کا ماننے والا ہوں. میں نے اس اسلام کو عملی طور پر امریکہ میں دیکھا ہے. امریکنز تو اپنے کتے کو کھانے کی میز پہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. بالکل صحیح بات. سو یہ جو ہمارا پاکستانی کا یہ اشرافیہ طبقہ ہے نا، پاکستان کے موسٹ ہوپ لیس، موسٹ یوز لیس. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے للکارا ہے، آپ کے جو پاکستان کے منسٹر آف ڈیفینس ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے للکارا ہے ان کو کہ بھائی پاکستان کا محنت کش مزدور، اس کا مقام اور درجہ کچھ اور ہے، اور تم لوگ ٹھیک ہے، بہت بڑی چیز ہو، بڑی توپ چیز ہو، لیکن یو آر ایکٹنگ اگینسٹ پاکستان، یو آر سپورٹرز آف اسٹیٹس کو. اور اسٹیٹس کو بھی کیا ہے؟ عمران خانیت. یو آر سپورٹرز آف دیٹ. سو جو پاکستانی ابھی تک پہچان نہیں سکا، میں کہتا ہوں آپ دیکھنا آنے والے دور میں لوگ ان کو تاڑ کر ان کا حشر کیا کریں گے جو ابھی تک پہچان نہیں سکا. اس لیے کہ پاکستان آرمی کے سولجرز، پاکستان آرمی کے جوان، پاکستان آرمی کے وہ جو ہمارے رینجرز ہیں، جو فوجی سپاہی ہیں، جن کی عزت، جن کا آنر پامال کیا ان لوگوں نے، بے حرمتی پامال کیا پاکستان کو. اور جو آج بھی if they still have the face to talk about Imran Khan, they shall be inshallah ta'ala eradicated from the face of earth inshallah ta'ala. یہ جو اور وقت ہے یہ، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک صحیح معنوں میں ایک سوشلسٹ اسلامک مملکت ہم بن نہیں سکے، اس لیے کہ یہ جو آپ کا اشرافیہ طبقہ ہے، یہ اشرافیہ طبقہ یہ جمہوریت پسند ہے. آئی سمجھ میں؟ دے وانٹ کہ جی اور ڈیموکریسی سے مراد ان کی صرف یہ ہے کہ ان کے مامے چاچے اقتدار میں ہوں، اور یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ 26 منٹ کے اندر انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت کھڑی کر دی ہے. 26 منٹ کے اندر وہ جو عمران خان کہتا تھا میری 26 سال کی میری محنت سے میں نے تحریک انصاف بنائی ہے، وہ 26 منٹ میں وہ جو ریت پہ کھڑی ایک بلڈنگ ہے، منافقت کی ریت پہ کھڑی مسجد زرار، وہ دھڑام سے گری ہے. تو یہ اس طبقے کو، اس کی آنکھیں ہمیں کھولنی ہے. اور آصف منیر صاحب، آپ کے اوپر انحصار ہے اس وقت. یا تو آپ انہی بزدلوں کے سامنے ڈرتے جائیں، اور یا پھر اس شیر بہادر کو اپنے ساتھ شامل کریں.
جی جی میں پاکستان کو ٹرانسفارم کر دوں گا، لیکن اس کے لیے جنرل عاصم یو ہیو ٹو شو دا ریسٹ آف دا کاورڈز ہو آر اراؤنڈ یو، وہ جو ڈرپوک آپ کے ارد گرد ہیں، وی وانٹ ٹو چیک دیم آؤٹ. مجھے بلاؤ آپ پاکستان اینڈ آئی ول ہیلپ یو چیک دیم آؤٹ. وی ول چیک دیم آؤٹ ود ڈسگریس. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ہیں دشمن پاکستان کے، جو عمران خان پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہے. دے آر دا ونس. سو اس وقت یہ دس از دا انالیسس آئی وانٹیڈ آپ کو بھی، آئی وانٹیڈ دا پیپل آف پاکستان ٹو نو دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس. اب وہ ایک ہجڑا ہے بلاول صاحب، اس ہجڑے کو آگے کیا جا رہا ہے ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، اور یہ وہ آل دیز گیمز، یہ ساری کی سارے کھیل تماشے پاکستانیوں کو قبول نہیں ہیں. پاکستانی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور آئی ول ڈو دیٹ. میں نے آپ کو یاد ہوگا خاور صاحب، میں نے اپنے ایک پچھلے خطبے میں یہاں لوگوں سے بات کہی. میری جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، کوئی ظلم نہیں، کوئی کچھ نہیں. امریکہ میں پریزن سسٹمز کا ایک چیف سائیکائٹرسٹ رہا ہوں. کتنے 100 سائیکائٹرسٹ ہیں جو ہمارے پریزن سسٹم میں کام کرتے ہیں، کتنے ٹرینڈ پی ایچ ڈی سائیکالوجسٹ ہیں. سو یہ سارے کس چیز کے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ بڑے سمپتھیٹک انداز میں انٹرویو کرتے ہیں مجرم کا، بڑے سمپتھیٹک انداز میں، تاکہ آپ اس سے اگلواتے ہو سچ. میں جنرل عاصم منیر صاحب، اف یو ڈو دس، اگر آپ نے یہ کیا کہ مجھے پاکستان میں بلایا، موقع دیا، اور میرے ساتھ ویڈیوگرافر 2-3 ویڈیوگرافرز اور ساتھ ایک ٹولہ جو عمران خان کو ایک کرسی پہ جیسے سٹریپ کرتے ہیں باندھ کے کہ وہ اٹھ کے نہ جا سکے، جیسے ہم قیدی کو بٹھاتے ہیں، میں اس سے سوال کروں، انٹرویو کروں، اینڈ آئی ہیو اے لسٹ آف کوشچنز. وہی سوال جو ہم اپنے یہاں امریکہ میں قیدی کو کرتے ہیں، کرسی پہ بٹھاتے ہیں، وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا، اٹھ کے جانے کا اس کا نہیں ہوتا. حالانکہ تو یہ جب وہ قیدی جو ہے بات کرنے لگتا ہے، وہ سارا کچھ اگلتا ہے. عمران خان کے منہ سے اگلوانا ہے یہ مجھے کہ اس کا لانچ کرنے والا کون تھا. ہاؤ ڈیڈ دس انٹائر پرابلم بگن؟ سر وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، قادیانی اور یہودوں نے نہیں، لیکن آئی وانٹ دس کہ اس کے منہ سے نکلے، تاکہ اس کے بعد ہم اسے اس کے کیفر کردار پر پہنچائیں. آئی ول ڈو دیٹ. یہ ہے وہ کام جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ داؤد نے یہ کیا تھا. جالوت اتنی بڑی چیز، گلایت، اور داؤد نے وہ جس ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے. وہ تو پچھلے دنوں جے آئی ٹی میں اسٹیٹمنٹ ہو رہی تھی اس کی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے پاکستان کے ایک جو مسلح افواج کے جنرل تھے فیصل صاحب، ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. انویسٹیگیشن ٹیم نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ اس کا کچھ ثبوت دیں، تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا، تو میں اس کا کون تھا وہ اس کا نام بتائے، اب مجھے یاد نہیں وہ کون تھا. تو سر وہ تو اس طرح کی بیس لیس قسم کی باتیں کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ ہی از اے کرونک لائر. اس کو ہی نوز ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود اٹ. اور پاکستان کے جرنلسٹوں میں یہ حامد میر قسم کی جو چیزیں ہیں، دیز پیپل آر، یہ تو لفافے ہیں نا، یہ تو لفافے ہیں پاکستان کے. They do not have the guts to interview. I know how to interview a criminal. I am professionally trained. نہیں سر، لیکن اس کی جانشینی جو ہے وہ مانکا خاندان میں چلے جائے گی یا نیازی خاندان میں جائے گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ هو الابتر ان شانہ کا هو الابتر. اس کی کوئی جانشینی نہیں ہوگی، وہ ابتر ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ ابتر، اس کی کوئی جانشینی، اس کا نام و نشان نہیں ملے گا، جیسے اسامہ بن لادن کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. بٹ آئی ول ڈو دیٹ، آئی ول ڈو دیٹ. یہ کام میں کروں گا.
اور یہ کام میں اس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کروں گا کہ جس طریقے سے جب کبھی امریکنز کوشچن کریں گے کہ وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, آئی ول ٹیل دیم وائی ڈڈ یو کل اسامہ بن لادن. مجھے جواب دو, مجھے بتاؤ وائی ڈڈ یو کل اسامہ بن لادن. آپ نے کیوں نہیں یہ رکھا کہ جی نہیں ہم نے تو اس کا ٹرائل کرنا ہے, ہم نے تو اس کی JIT بنانی ہے. No, you don't do that. You don't do that. You have a criminal who has been disgracing Pakistan. لیکن سر آپ کے امریکہ کے اندر جو سینیٹرز ہیں یا جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ شور مچا رہی ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے PTI والوں نے یا عمران خان نے شور مچایا کہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایون دو کہ ان کے جو وومنس ہیں جو جیلوں میں ہیں جنہوں نے کرمنل ایکٹ میں پوری طرح انوالو ہے جس کے ایویڈنس تک موجود ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کی حکومت کو یا مسلح افواج کو اس طریقے سے بدنام کیا ہوا پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان میں ورس ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ برنو کے پاپوش کلندر, امریکہ کا سینیٹر برنو کے پاپوش اسر الاسلام محمد, جس دن یہ مجھے فیس کریں گے آئی ول ٹیل دیم دیئر ورتھ. انہوں نے کبھی علم کے ساتھ بات نہیں کی. یہ امریکہ کے سینیٹرز یہ کاغذی شعر ہے میرے سامنے. آئی کم فرام دیم. میں بہترین ٹاپ کلاس میٹنگز میں امریکہ میں بیٹھتا رہا ہوں سر. میں نے کبھی ان کو بولنے نہیں دیا. جس میٹنگ میں میں آتا تھا گورنمنٹ کے بڑے بڑے ایگزیکٹو کانپتے تھے کہ آ گیا ہے, آ گیا ہے, آ گیا ہے, شیر آ گیا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جی بالکل درست بات ہے, صحیح ہے. تو برنو کے پاپوش کلندر میرے جوتے کی نوک پر یہ ہیں سینیٹر امریکہ کے. ونس آئی گیٹ اے چانس ٹو ٹاک ٹو دیم. یہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے ہمارے جرنیلوں کا کہ یہ انگلش میڈیم نہیں ہیں. دیٹ از دا بگ پرابلم. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ کی خدمات لی جائیں حکومت پاکستان یا پاکستان کی مسلح افواج جو ہے, آپ نے اوپن آفر بھی عاصم منیر صاحب کو جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو کی ہے. سر سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا, آپ کی جو تجزیے ہوتے ہیں یقینی طور پہ بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں. آپ اس پروفیشن میں بھی پچھلے 40 سال سے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ تھا, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یو ول ریز دا کوسچن ٹو دا عمران خان کہ بھائی تمہیں کس نے بھیجا تھا, تم کس کے اشارے پہ کام کر رہے تھے, تم نے پاکستان کی نئی نسل کو کیوں برباد کر دیا, تم نے ہماری عورتوں کو کیوں نچوایا, سر عام نچوایا, اپنے جلسوں میں نچوایا, کانسر کر کے نچوایا. تم نے یہ ظلم جو ہے اس ملک کے ساتھ جو کلمے کے نام پہ بنا تھا اس کو تم نے کس کے کہنے پہ کیا. ہمارے سامنے ایگزامپل بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی 30 سال پرانی ویڈیو جو ابھی یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ اس مشن پہ چلا ہوا ہے. ہمیں حکیم سعید جو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو سوال یہ ہے سر کہ یہ فتنہ جو ہے, ابھی میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ ہم سب باتوں کو جانتے ہوئے ہم نے پریکٹیکلی اس بات کو دیکھا کہ اس ملک دشمنی میں عمران خان نے کیا کیا ہے سر, لیکن سر عرصہ ہو گیا سر اس کو. میں ایک سرجن ہوں سر, ایک سرجن, ٹھیک ہے. I take immediate action. I take immediate action. میرے پاس یعنی میرے کلینک میں کوئی پیشنٹ آتا ہے, اس کو دمل ہے, دمل ایبسس کو کہتے ہیں, پھوڑے کو کہتے ہیں. I take immediate action. ہاں جی, سرجن کا جو نشتر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہی ٹیکس امیڈیٹ ایکشن. ہاں ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اسی حالی آپریشن نہیں کرانا, تو ڈردے ہوں گے نا جی, حالی آپریشن نہیں کرانا. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں اپنی سرجیکل ٹریننگ کی میں بات کر رہا ہوں. میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہوں. ہم 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے, 3rd ایئر کے. تو وہاں 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ابھی نئے ہم ڈاکٹری سیکھ رہے تھے. تو رات کا وقت تھا, کیجولٹی جو ہماری میو اسپتال کی ہے وہاں پر خان صاحب امانت علی خان ان کو ان کے بھائی لے کے آئے. اچھا, امانت علی خان صاحب کو ان کے بھائی لے کے آئے. ہمارے جو
سینئر تھے وہاں پر کھڑے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ان کو ایبڈومن کو ایگزامن کیا اور کہا کہ اس کو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے. ٹھیک ہے, ہمیں آپریشن کرنے دو. تو وہ جو تھے اس کے عزیز اقربا کہنے لگے ہم نے آپریشن نہیں کرانا. واٹ ہیپنڈ؟ امانت علی خان ڈائیڈ. امانت علی خان ڈائیڈ, اپینڈکس برسٹ ہوا. دوسرے دن ہی ہمارے وہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے, ریاض قدیر اور باقی اور لوگ, وہ کہہ رہے تھے یو سی وی ٹولڈ ہم, ہم نے کہا تھا. تو ہم نے ایک سرجیکل پرنسپل اس دن سیکھا تھا. اسی طرح سے ہماری آنکھوں کے سامنے سیپٹسیمیا کے ساتھ ڈیتھ ہوئی نسیم بیگم صاحبہ کی, بہت اچھی گلوکارہ تھیں پاکستان کی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب سرجری انڈیکیٹڈ ہو اور آپ سرجری نہ کرو تو دین پیپل ڈائی. When surgery is indicated and you don't do surgery, people die. اور سرجری کون کرتا ہے؟ Those who have vision. وہ انجیل مقدس میں, بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سینگ ہے, where there is no vision, people perish. جہاں ویژن نہ ہو. میرے پاس ویژن ہے. میرے پاس کیا ہے؟ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو نظام محمدی کو جانتے ہیں, قرآن کو جانتے ہیں. ہمارے پاس ویژن ہے, اور ویژن بھی ایسا کہ ہمارے سامنے سارا کا سارا یونائٹڈ نیشنز کھڑا ہو جائے. آپ نے تو سینیٹرز کی بات کی ہے اور امریکہ کے ان لوگوں کی, برنو کے پاپوش کلندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول بھی نہیں تھے یہ لوگ جب انہوں نے للکارا کیسر و کسرا کو. اس لیے کہ جو آئیڈیالوجی ان کے پاس تھی, انہوں نے کہا وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے تمام تمہارے جو جج ہیں ان کو بلا لو, دعوت دے دو, ان کنتم صادقین, اگر تم واقعتاً سچے ہو آؤ ڈیبیٹ کرو, آؤ ڈیبیٹ کرو, ان کو دعوت دو. سو بیسیکلی خاور صاحب دا ایشو از دس, پاکستان کو کاورڈز کے کنٹرول سے نکالنا ہے. دیز آر کاورڈز, اور کاورڈز کا میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ کاورڈز یہ کرتے ہیں, کبھی کسی کی ننگی ویڈیو چلا دی, کبھی کسی کی آڈیو لیک چلا دی, کبھی یہ شور. دس از ناٹ بریوری. گچی تو پھڑی دا ہے, گچی تو پھڑی دا ہے. سر یہ بات ہی آپ کر رہے, ویڈیو کی بات ہو رہی تھی, تو یہ کچھ سینئر ترین ججز ہیں پاکستان میں, ان کی بھی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں, جنسی تعلقات کی مختلف لوگوں کے ساتھ. سر بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے, یا پاکستان کو اس نچ میں پہنچانے والا, جو بھی عمران خان تو ہم رکھیں گے, لیکن جو ہماری جوڈیشری سسٹم جو ہے اتنا وہ کرپٹ اور اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ہر معاملے کے اندر پاکستان کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہے. ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیے خاور صاحب, قطع کلامی معاف, آئی ایم سوری, میں اس غریب لڑکی طیبہ گل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی, آپ کو یاد ہے کہ اس لڑکی نے آپ کے سامنے پیش کیا مقدمہ, ویڈیو سامنے آئی کہ آپ کا نیب کا جو چیئرمین ہے, جی خاور صاحب, بالکل نیب کا جو چیئرمین ہے وہ اس کا جو گفتگو ہے, یعنی ایسے موقع پہ نیب کے چیئرمین کو چاہیے تھا سر میں اپنے گولی مار کے مر جاتا. چمی چٹے والا وہ جج تھا جو, ہاں, یعنی ایک عورت کو جو مقدمہ ہے اس کا عدالت میں, اسے وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ایک عورت کو کہہ رہا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے میں تمہیں سر سے پیر تک چوموں. یعنی وہ, یو انڈرسٹینڈ واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے. ہیں خاور صاحب, یہ آدمی پاکستان کے اندر نیب کا چیئرمین رہا ہے. ایسے آدمی کے 100 ٹوٹے کر کے پھینکنے چاہیے اور کتوں کو کھلانے چاہیے. خاور صاحب, دا اونلی تھنگ از کہ وہ آدمی جس کا اپنا کیریکٹر سپاٹ لیس ہو وہی ہاتھ ڈالے گا نا. یہ آپ کے جو مسلم لیگ کے آدمی کھڑے ہیں ان کا آپ کیریکٹر دیکھیں. مجھے تو لوگوں نے کہا آپ دیکھو
کہ کتنی کتنی بیویاں کی ہیں فلاں شہباز شریف صاحب نے اور فلاں نے، اور یہ اس کی بیوی اڑملی، اس کی بیوی اڑملی. یہ تو ایک کنجر خانہ ہے جی. ڈونٹ یو سی دیٹ؟ ایک کنجر خانہ ہے. لیکن وہ شرم تو ہے تو جائز ہے جی. بیوی جتنی مرضی کرو، حق حلال کی کرو، زنا سے دور رہو، تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سر جو صورتحال ہے اس ملک کے اندر، وہ آپ جیسا مجاہد آدمی، آپ جیسا غازی آدمی. سر اگر میں ایک چیف کی پوزیشن میں رہا، اگر میرا اسپاٹ لیس کیریکٹر نہ ہوتا، آئی وڈ نیور ایکسپٹ دیٹ پوزیشن. ایک اسپاٹ لیس کیریئر ہے 45 ایئرز آف میڈیکل پریکٹس. ایک اسپاٹ لیس کیریکٹر ہے 40. اور آپ کو معلوم ہے امریکہ میں لائسنس، امریکہ میں تو باربر کو بھی لائسنس لینا پڑتا ہے، اور ہمارا ایک میڈیکل بورڈ ہے. دیٹ میڈیکل بورڈ چیکس یو آؤٹ. ہر 2 سال کے بعد آپ کے میڈیکل کا لائسنس رینیول، اس میں آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ نہ تو میں نے اتنے عرصے میں شراب پی، نہ میں کسی ڈرگ کے ساتھ منسلک رہا، نہ میں نے کوئی جرم کیا، نہ کسی قانونی اس میں آیا. سو یہ اس انداز کا جسے کہتے ہیں بچپن میں جوانی میں وہ اقبال کا شعر پڑھا تھا، اسی وجہ سے خود کو سلطان پاکستان کہا ہے. وہ اقبال کا شعر ماتھے پہ لکھ لیا تھا. میری ماں نے کہا تھا یہ شعر بیٹا یاد رکھنا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. وہی جو ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. واہ جی واہ. شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہو کاری. شباب جس کا ہو بے داغ، کیا بات ہے، بہت خوب. آپ کی جوانی بے داغ ہے جی. ہم تو یہی کریں گے. آپ جب عہد شباب میں تھے تو آپ نے اپنے کریکٹر کو، آپ نے اپنے کردار کو، جو کردار کی عظمت جو ہے اس کو آپ نے گرنے نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا میں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ماں اور بہن کی جو عزت، تعلیم، رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں ماں باپ سے سیکھی ہیں. ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے، اور آبزرو کیا ہے اپنی بساط کے مطابق. دیکھیے انسان، وی آر آل ہیومن بینگس. میں انسانوں کے سے جو بھی خطائیں، جرائم، غلطیاں ہوتی ہیں، ایز لانگ ایز یو ایکسیپٹ دوز، یو ایکسیپٹ کہ جی آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ، اینڈ آف اسٹوری. اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ سے کہ آئی ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی ان دس پوزیشن. میں صادق اور امین کی کرسی پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. اینڈ آف اسٹوری. تو میں ایک ہی بات کہوں گا ڈاکٹر صاحب کے کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا میں نے. دھوکے تو بہت کھائے بٹ دھوکا نہ دیا میں نے. آپ کا کردار تو بالکل اسی طرح ہے. آپ نے دھوکے تو کھائے ہوں گے بہت، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کی عظمت کو جو ہے وہ اونچا کیا ہے. تو پاکستان کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، اس طرح کے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، اس طرح کے صادق اور امین لوگوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے اپنی زندگی جو وقف کی ہے اس اسلام کے لیے، دین کے لیے اور اپنے وطن کے لیے. تو دیر از نو کمپیریزن. عمران خان اور یہ تو کسی کے ایجنڈے پہ آئے، یہود کے، قادیانیوں کے. وہ تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. جس طرح حکیم سعید صاحب نے بتائی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتائی، عالم دین تھے وہ. اس طرح یہ بھی اسکالر ہیں. ان کی بھی نبض جو ہے یہ قوم کی پوری ہوتی ہے کہ یہ کیا حالات پیدا ہوئے. ڈاکٹر اسد الاسلام نے آج سے بہت عرصہ پہلے اس عمران خان کے متعلق بھی واضح کر دیا تھا. مجھے یاد ہے کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے میں نے ان کا پہلا خطبہ ایک سنا تھا، میری نظر سے گزرا تھا، تو انہوں نے بالکل کلیئر اس وقت بتا دیا تھا. اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. میں نے اس کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ پاکستان کے غریبوں کو چیٹ کرنے والا ہے یہ پاکستان کے وہ تمام نوجوان جو نوکریوں کے آرزو مند ہیں اور ان کو کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لاکھ نوکریاں دوں گا اور میں یہ کروں گا، لوگ وہاں سے آئیں گے. ایسا کرنے والا آدمی اگر اس کے اندر اگر وہ خود رجال نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے، تو ہی کانٹ ڈو دیٹ. آئی کینٹ ڈو دیٹ. I can't do that. میرے پاس، میں جس وقت آپریشن کرنے لگتا ہوں تو دوسرا خیال میرے ذہن میں نہیں ہوتا. یو فالو کہ جیسے جس وقت آدمی، ایک سرجن اپنے ہاتھ میں چھری پکڑتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں دوسری طاقت نہیں ہوتی. He makes that decision. I am a doer.
اور یہ جو مفاد پرست ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں، انفارچونیٹلی جی ایچ کیو میں دیر آر انڈیویجولز جو بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اگر فلاں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم کیسے فائدے اٹھا سکیں گے. سو دیز آر آل انڈیویجولز جو ایک مرد مومن، مرد حق جنرل عاصم منیر کے ارد گرد ہیں. جنرل عاصم منیر کے چہرے کے اوپر جو نور ہے اس کو میں نے پہچانا کہ ایک آدمی نے اپنی بھری جوانی میں اس کی ڈیووشن دیکھیں اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے، کہ اس نے بھری جوانی میں جبکہ وہ ہزار اور چیزیں کر سکتا تھا، ہی اسپینٹ ایئرز ٹو میمورائز دا قرآن. میں اسپینٹ ایئرز. سو ایک ایسے آدمی کا جو عزت اور رسپیکٹ اور مقام ہے. اور یہاں پر میں عرض کرتا چلوں خاور صاحب، لیٹ می سے دس، یہ کیریکٹر انسان کا بہت امپورٹنٹ ہے. چوری چکاری، یہ وہ کسی انسان کو دھوکہ دینا، کسی جانور کو دھوکہ دینا، دیز آر آل تھنگز ہم نے امریکہ میں سیکھی ہیں. یہ جو ویلیوز ہیں جن کو قدر کہتے ہیں، سو ہم نے جو کچھ چیزیں سیکھی ہیں امریکہ سے، آئی وانٹ ٹو گیو دوز بیک ٹو پاکستان. اور میں پھر سے کہوں گا آپ کے اسی پروگرام کے ذریعے سے، جنرل عاصم صاحب، میرا تو جہاں تک تعلق ہے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مومنین کے لیے. مومن کہتے ہیں سولجرز کو، قرآن کریم میں مومنین کا لفظ سولجرز کے لیے استعمال ہوا. وہ جو لا انفورسمنٹ، امن قائم کرنے والے ہوتے ہیں، مومن اسی کو کہتے ہیں نا. تو پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان کی آرمی سر فہرست، پاکستان کے رینجرز، پاکستان کی پولیس، اور ٹھیک ہے ان کے لیے وہ بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہیں، بڑے بہادر ہیں، بٹ وی وانٹ ٹو گیو دیم دا لیڈرشپ وچ دے ڈیزرو، not the leadership that is ڈرپوک. بہادر لیڈرشپ. جب آپ کسی کے سامنے استغاثہ کھڑا کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک کیس ہے، ایک آدمی نے آپ کے سامنے بن لادن کا کیس تھا، پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ لک دس از واٹ ہی ہیز ڈن، یہ القاعدہ ہے. اسی طرح سے یہ PTI جو ہے، دس از پاکستان القاعدہ. اس کا نام جو طالبان خان رکھا تھا اور سارا کچھ ایسے نہیں تھا بیسیکلی. اور پھر امریکنز کس طریقے سے دھوکہ کھایا انہوں نے، پہلی بار نہیں دھوکہ کھایا، یہ تو اسامہ بن لادن سے بھی دھوکہ کھایا تھا نا انہوں نے. جی بالکل، انہوں نے اسامہ کو بھی اپنا ہیرو بنایا ہوا تھا. سو بیسیکلی امریکنز کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے جب اف اٹ کمز ٹو ٹاک. کیوں؟ دیکھیں جی، قرآن جو ہے نا، جس آدمی نے قرآن پڑھا ہے وہ ایک اتنے بڑے مقام پہ آپ کو لے جاتا ہے قرآن کہ دنیا کے جتنے فلسفی اور ادیب اور شاعر ہیں وہ آپ کو پگمیز کی طرح نظر آتے ہیں، بونے، بالشتیے، چونٹی. وہی فرق جو چونٹی میں اور عقاب میں ہے، وہی فرق اس میں ہے کہ وہ آدمی جس نے قرآن کو اپنے اندر جذب نہیں کیا اور جس نے جذب کیا. یہ جذب کرنا اسی کو کہتے ہیں وشربو، اپنا مشرب جس نے بنا لیا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، میں نے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہر قسم کا نقصان، ہر وہ چیز. اور ایسا نہیں ہے زندگی میں. میں نے اپنے ایک انٹرویو میں شالیمار ریڈیو سے بھی کہا تھا کہ جب کبھی یہ رسی میرے ہاتھ سے چھٹی ہے اس وقت میں نے نقصان پایا ہے، اس وقت نقصان اٹھایا ہے. سو یہ جو رسی ہے اللہ کی، اللہ کا قانون، اس کو مضبوطی سے تھاما، حبل اللہ جسے کہتے ہیں، اسے مضبوطی سے. اور سلام کیجئے یا رسول اللہ، سلام آپ کو کہ آپ کیسے خوبصورت الفاظ میں اس قوم کو گائیڈنس دے گئے، کیسے خوبصورت الفاظ میں. یعنی ایک ایک لفظ پہ بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے، بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے. حبل اللہ کیا اصطلاح ہے، کیا اصطلاح ہے. دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ استعارہ نہیں ملے گا، یہ اصطلاح نہیں ملے گی، یہ ترکیب نہیں ملے گی. سو یہ جس قوم کے پاس ہے، انہیں
اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، بالکل اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. ہاتھ نہیں. صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. رات نہیں. ہیں جی جی جی. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا. ڈر کیسا. یس. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. مات نہیں. بالکل. ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ فیض صاحب جس انداز سے، فیض صاحب کرامجیت کے بہت بڑے اسکالر تھے. میں آپ کو خبر صاحب فیض صاحب کی قرآن فہمی کے بارے میں بات کروں گا کسی وقت. میرے نام کا میری عمر جب 20-21 سال تھی، میرے نام کا وہ ترجمہ کیا کرتے تھے مجھے چھیڑنے کے لیے، افیکچوئل اسلام. آپ پہ ہے ویسے اس کا اثر ہے سر. میرے تو جی دیکھیے، اسلام کے انگ میں ہے. اسلام چیز ہی ایسی ہے، دین اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ ملنا بہت بڑی عطا ہے اس کی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسے چینلز موجود ہیں جہاں پہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں. اس سے بڑھ کر تو میری توفیق نہیں ہے. میں نے جسے کیا کہتے ہیں چھوٹا منہ اور بڑی بات عاصم منیر صاحب کو کہا کہ اگر میں امریکہ کی گورنمنٹ کے $multi billion پروجیکٹس کو لیڈ کر سکتا ہوں، سو پلیز گیو می اے چانس، لیٹ می پرووائڈ لیڈرشپ ٹو دا پیپل آف پاکستان. سر آخر میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن ایک دو کویشچن جو ہے بڑے امپورٹنٹ سے ہیں. جی سر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہم 129 نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 140. سر جو صورتحال ہے عمر بندیال کی، اس کے جو ملک کے اندر جو جوڈیشل سسٹم اور سہولت کاری کے لیے ثابت ہوئے ہیں، سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے، آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ان کا ایک ریمانڈ دیا ہوا تھا، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوا، اس کو ضمانت دے دی گئی اور اس کو ویلکم کیا گیا. مجرم کو جو 190 ملین پاؤنڈ کا مجرم ہے، اس کو اس ریمانڈ ملا ہوا تھا اور اس کو ویلکم کیا، اس کو پلیجر اپنا شو کیا کہ it's pleasure to see you in this court. اور جاتے ہوئے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ ہے کہ فلان ریسٹ ہاؤس میں آپ کا انتظام کر دیا، پارٹی شارٹی کرے، آپ کو 10 بندوں کی اجازت ہوگی، کل صبح تک آپ کو ضمانت مل جائے گی. سر یہ سرین ایک بات ہے کہ بظاہر صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک سہولت کاری اس کو پرووائڈ کی گئی. سر کیا اس طرح کے بیہیویئر پہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج جو ہے یہ جو پرووائڈ کیا ہے، کیا اس کو ان کے لیے کوئی سزا، کوئی جزا یا کوئی ان کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے ایکسیڈ نہ کریں اتھارٹی سے، اس ملک کو نہ بدنام کریں. اتنی بڑی منصب کی پوسٹ پہ بیٹھ کے 16 لاکھ لے کے سہولتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب آدمی کے لیے اس کے کیسز وہ بیچارہ کیس کرتے کرتے اس کی آنے والی نسلیں بھی مر جاتی ہیں، وہ کیس سامنے نہیں ہوتا. 51,000 کے قریب کیس پڑے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کا کیس لے کے اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں. سر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ؟ سر یہ آپ کے سامنے ہے، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. آپ خود ہی دیکھ لیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. آپ کسے وکیل کرنا چاہتے ہیں، کس سے منصفی چاہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پیسے تھے ملک ریاض صاحب کے، یا جو بھی ان کے فراڈ کے پیسے پکڑے گورنمنٹ نے برطانیہ کے، وہ عمران خان صاحب نے لا کر واپس، اور اس میں پتی کس کی ہے، حصہ کس کا ہے، اسی سپریم کورٹ والے کا. تو یہ سارے کے سارے اس کا بھی ہے جی، اس میں فیض حمید کا بھی ہے حصہ. جی یہ فیض حمید تھا نا جو، ہاں جی، یہ سارے اداکار حرام خور جتنے ہیں پاکستان کے. جس دن میں نے تو آپ کو کہا تھا اللہ مجھے موقع دے، یہ جو ذوالفقار حیدری ہے میرے ہاتھ میں، اللہ مجھے موقع دے تو میں انہیں چلا کے دکھاؤں گا، اور میں انہیں چلا کے دکھاؤں گا کہ کیسے گردن کاٹی جاتی ہے. جو جیسے اسامہ بن لادن کے بارے میں عدالت نہیں لگائی گئی تھی، عدالت نہیں لگائی گئی تھی. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے بھی ایک وقت میں یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کے 5,000 کو سر کاٹ دیا جائے
تو یہ ملک صحیح راستے پہ چلا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان کے ساتھی جو 5,000 کے قریب ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں جو ہماری کورس میں بھی موجود ہے, ڈفرینٹ اداروں میں موجود ہے, ان کے 5,000 کیا ہم 2,000 کی کاٹ دیں تو اس ملک جو ہے صحیح ٹریک پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں؟ صرف تین لات و عزا و منات, تین جج تھے وہاں کی عدالت کے, لات و عزا و منات. آپ ان کے سر قلم کریں گے, پاکستان کا ایک نیا بوٹا, ایک نیا پاکستان آپ کے سامنے آئے گا. اور وہ کام کون کرے گا؟ اسر الاسلام محمد آل محمد. اور انشاءاللہ تعالی جیسے داؤد کا کمال کیا ہے, داؤد نے بنیاد رکھی اللہ کی بادشاہی کی, اور اس کے بعد وہ بادشاہی ساری دنیا میں قائم ہوئی, جس بادشاہ کا نام سلیمان ہے. تاریخ بتاتی ہے واحد بادشاہ جس نے ساری دنیا میں جس کی حکومت تھی, اور بھی ایسے گزرے ہیں تاریخ میں نام لیے جاتے ہیں, لیکن جو مومن تھے, جو اللہ کو ماننے والے تھے, جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے ماننے والے تھے, اور وہ جس نے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم کی, وہ سلیمان تھے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سعادت پاکستان کو آئے گی. پاکستان will provide leadership not just to Pakistan but to India, to Iran, to Saudi Arabia and to the entire world. چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. دس از واٹ ول ہیپن, یہ ہو کے رہے گا. دس ول ہیپن بیکاز ہمارے پاس وہ ید بیضا ہے, وہ آئیڈیالوجی ہے کہ اس کے خلاف, یعنی آئیڈیالوجی کا آپ کمال دیکھیں جس کو آیات بینات کہتے ہیں, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس, کہ سب انسان برابر ہیں, انہیں سب کو برابر رزق دینا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. وہ جو کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک گورنمنٹ صرف وہ ہے جو انسانوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی دے. اسلام کے معنی ہے تو ساری دنیا میں عند اللہ کی نگاہ میں گورنمنٹ صرف وہ ہے. اور جس دن اہل ہندوستان سنیں گے اس جملے کو, اس کلمہ طیبہ کو, تو آپ دیکھنا کیسے لوگ آئیں گے اسی دین اسلام میں. اور جب اہل ایران سنیں گے کہ ایک ایسا کلمہ طیبہ, اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ, یہ تھا جو 1400 سال پہلے معجزہ ہوا کہ irrefutable ایویڈنس, آیت کہتے ہیں اسے, وہ جس کے سامنے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہ ہو, irrefutable ایویڈنس, آپ کے پاس کوئی اس کے خلاف آواز ہی نہیں ہے, irrefutable ایویڈنس ہے آپ کے پاس, irrefutable ایویڈنس. آیات بینات کیا چیز؟ وہی جو جن پر امریکہ کی فاؤنڈیشن ہے, the self evident truths, we the people. وہ کیا ہے کہ these are self evident truths that all men are created equal. سب انسان برابر ہیں, سیلف, بلا لحاظ مذہب, بلا لحاظ تو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قومیں بنا دی تھیں. ایک وہ جو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام کو مانتے ہیں, اور دوسرے وہ وحشی درندے. وحشی درندے, یہ لفظ کافر لفظ کے معنی ہے. آج میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اللہ سے, آج اختتام کر رہا ہوں لفظ کافر کے معنی بتانے. کافر بھی لفظ جو ہے یہ اسی زبان کا لفظ ہے جس زبان کا لفظ اللہ ہے. کافر بیسٹ کو, خونخوار درندے کو کہتے تھے اس زبان میں. تو جو خونخوار درندے ہیں, یہ ان کا مذہب جو ہم نے اپنایا ہوا ہے, خونخوار درندے. یہ خونخوار درندے جو خون پیتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں, بیسٹ, سیویجز. سو یہ سیویجز جو ہیں, خونخوار درندے, جو پاکستان میں نام جمہوریت کے لیتے ہیں, پیتے ہیں لہو, دیتے ہیں تعلیم مساوات کی باتیں کرتے ہیں, اور خون پیتے ہیں غریب کا. تو یہ انشاءاللہ تعالی اس نظام کا خاتمہ ہے, عصر الاسلام. اینڈ دس از واٹ آئی ایم دیئر فار. بڑی پابندیاں ہیں خاور صاحب, بٹ آئی ٹیل یو پیپل آر لسننگ. اور وہ جب پیپل آر لسننگ, ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت ہے, لیکن جاتے جاتے صرف ایک لاسٹ کویشچن آپ کے لیے کہ آپ کا الیکشن جو ہے اکتوبر میں آپ دیکھ رہے ہیں؟
I don't think so, ji. No way. Election will be a disaster. اگر جنرل عاصم منیر صاحب واقعتاً یہ ہجڑوں کا تماشا کروانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کروانے کا مقصد کیا کہ جی ہم پاکستان کو پھر سے ہجڑوں کا تماشا دکھانا چاہتے ہیں پاکستان میں, سو دیٹ از ہز چوائس, بٹ آئی ٹیل یو کہ اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. آپ میری ایک جملہ سن لیں, آپ نے الیکشن کرایا, آپ کا ڈالر 300 سے 500 پہ چلا جائے گا. This is what will happen. It will be a disaster. It will be a disaster. تو ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ ان کے خیال میں الیکشن جو ہے کروانا جو ہے ملک کے لیے اس وقت, تو اس کے لیے آپ 6 مہینے سال کا ٹائم دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جب 6 مہینے سال ایک ایسی گورنمنٹ کو جس کے پاس سلطانی اختیارات ہوں, وہی سلطانی اختیارات جن کے تحت ہم نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا اور مارا تھا, انہی اختیارات کے تحت جب تک پاکستان کے جتنے الیکٹرلز ہیں جو اپنے آپ کو الیکٹیبلز کہتے ہیں ان کی تطہیر نہ کی جائے, جب تک ہم جان نہ لیں کہ کہاں سے آیا یہ پیسہ جس سے وہ الیکشن لڑتے ہیں, جب تک اس کی تطہیر نہیں ہوتی, جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے. وین واز دا لاسٹ ٹائم, دیکھیے میں خاور صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, آپ وین واز دا لاسٹ ٹائم مریم نواز ورکڈ, کام کب کیا؟ وین واز دا لاسٹ ٹائم بلاول ورکڈ, کب کام کیا؟ میرے سے آپ پوچھیں وین واز دا لاسٹ ٹائم آئی ورکڈ؟ لاسٹ نائٹ آئی ورکڈ. میں نے کام کیا ہے, پیشنٹ دیکھتا ہوں 40-50 پیشنٹ, آئی رن مائی لائیولیہڈ تھرو دیٹ, میری بیوی کام کرتی ہے. سو یہ سارے کے سارے جو آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں, ان سے سوال تو کیے جائیں کہ جناب عالی ہمیں بتاؤ تو صحیح, کس کا لہو چوسا آپ نے جو آپ کے پاس پیسے ہیں, کس کا خون چوسا ہے؟ اس لیے کہ ہر behind every fortune there is a crime. And the crime is each one of them is a criminal. So آپ تطہیر کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کی الیکشنز ہی کے سلسلے میں آپ کو ایک حتمی بات بتاتا ہوں, ایک فارمولا دیتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو, کہ پاکستان کے اندر چونکہ 80%, 70-80% وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدن 80% وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدن 30,000 روپے سے کم ہے, لہذا قومی اسمبلی کے 80% سیٹس ریزرو کر دیے جائیں ان کے لیے. پھر کرواؤ الیکشن اور پھر بنائیں گے ہم قانون. کرائے نا, یہ ہے ڈیموکریسی. 80% of the people of Pakistan earn less than 30,000. 30,000 روپے سے کم ہے ان کی ماہانہ آمدن, تو 80% سیٹیں اسمبلی میں مختص کرو. یہ ہے آیات بینات, یہ ہیں سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. 80% سیٹیں رکھو ان کے لیے جو جن کی آمدن اس سے کم ہے, آئیں پھر الیکشن کرائیں. بالکل صحیح بات ہے, میک سینس. اسی پہ یہ ہیں آیات بینات, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. سب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. پاکستان کی سلامتی جو ہے ہمیں بہت مقدم ہے, اور اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر حاضر ہوتے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.